الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ صلاة حافظ دينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر اتار کر بھیج کر پیدا کر کے اس کے ساتھ کچھ معاملات کو رکھا۔ کچھ معاملات تو دنیا کے تعلق سے ہیں اور کچھ معاملات اللہ اور آخرت سے متعلق ہیں۔ قرآن و حدیث، شریعت و سنت، یہ آخرت اور اللہ سے متعلق ہے، اور اسی کے اندر نازل کردہ کچھ احکامات جیسے مثلاً
معاملات کے قبیل سے جتنے بھی کام ہیں ان سب کا تعلق دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اور بندوں سے رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دو قسم کے حق انسان کے اوپر واجب اور فرض ہیں۔ ایک حق تو خالص اللہ کا ہے، دوسرا حق انسان کے اوپر بندوں کا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا اللہ سبحانہ و تقدس نے جن تمام حقوقات کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ آخرت سے متعلق ہوں، اللہ سے متعلق ہوں، یا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اور اللہ کے بندوں سے متعلق ہوں، ان تمام معاملات اور حقوقات میں ہم کتنا پختہ ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اللہ کے حق کے بارے میں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے اللہ اپنے حق کا خود مالک ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، چھوڑ دے، معاف فرما دے، اور جس کو چاہے پکڑ لے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، چونکہ اللہ کو اختیار ہے اپنے حق کے بارے میں، اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں۔ لیکن جن تمام معاملات کو، جن حقوقات کو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جوڑا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا اس وقت تک جب تک کہ جو حق جس سے متعلق ہے وہ اپنے اس حق کو معاف نہ کر دے۔ اللہ واپس کر دے گا اور بھیجے گا اس کی جانب جس کا حق ہے، جا، اگر وہ چاہتا ہے معاف کرنا تو تیری معافی ہو جائے گی، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو ہرگز معافی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو میں ایک مزاج کے موافق ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ یوں تو بہت زمانے سے باتیں چلتی آ رہی ہیں، ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آج ہم لوگ یقیناً بے حس ہو چکے ہیں۔ ذرہ برابر ہمارے دل اور دماغ میں دین کا داعیہ، دینداری کا داعیہ وہ نظر نہیں آتا، اور میں بڑے دل سے اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو یہ بات کیسی لگے کیسی نہ لگے، یہ منبر رسول ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مناسبت انبیاء اور انبیاء پر نازل کردہ پاکیزہ دین، شریعت و سنت اس سے رکھی ہے، تو اس کا احترام، اس کی عزت یہ میرے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک بیچ میں تھوڑی سی ایک بات اور بتلا دوں۔ بعض مرتبہ شیطان چونکہ بڑا ہوشیار ہے، وہ اتنا ہوشیار ہے کہ اچھے خاصے ہوشیار آدمی کو بیچاروں خانے چت مارتا ہے، چونکہ وہ اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور اس نے اللہ سے کہا ہے میں تو تیرے بندوں کو بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو میرا خالص بندہ ہوگا، جس کے دل میں میری محبت اور میرے عشق کی آتش زندہ ہوگی، یقیناً کسی بھی موڑ پر تو میرے اس بندے کو بہلا نہیں سکتا۔ خدا کرے کہ اللہ میرا بھی اور آپ کا بھی انہی بندوں میں شمار فرما دے، اور ہمیں اپنے رب کی اس عزت اور جلال کی قسم کا لحاظ فرما دے۔ میں رات دن مطالعہ کرتا رہتا ہوں، راستے پر چلتا ہوں تو بھی پڑھتا ہوں، میں چہروں کو پڑھتا ہوں، چہروں کے تاثرات کو پڑھتا ہوں۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں اپنی فضیلت بیان نہیں کر رہا،
ایک دل کے اندر درد ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوں، تاکہ خدا کرے اس درد کے معنی آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اور پھر اس درد کے مطابق میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی کو گزار کر اللہ کی رضا حاصل کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ بیچ میں شیطان اپنی اس چترائی کو استعمال کر کے انسان کو چاروں خانے چت مارتا ہے، اور ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، ایموشنل بلیک میل۔ ایموشنل بلیک میل کیا؟ جو سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، کبھی اس کے لہجے میں ترشائی آ جاتی ہے، کبھی اس کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، کبھی اس کا لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا لہجہ مینس کہنے کا انداز، بات کو پیش کرنے کا انداز، اس کو لب اور لہجہ کہتے ہیں۔ بہت غور سے اس قاعدے کو سمجھ لینا اور دعا کرنا کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے اس داؤ اور وار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کہنے والے کا انداز تیکھا ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو کہہ رہا ہے وہ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اس کہنے والے کو آپ کی بے عزتی درکار نہیں، آپ کی خجالت و شرمندگی درکار نہیں، درکار ہے تو صرف یہ بات کہ یہ اللہ کا بندہ غفلت میں ڈوب کر زندگی گزار رہا ہے، کہیں اس کے ضمیر پر چوٹ لگے اور وہ غفلت سے توبہ کر کے اللہ کی رضا کے موافق زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ تو ایموشنل بلیک میل کیا ہوتا ہے؟ شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے، یار بڑا بدتمیز مولوی ہے، اسے تو ابھی بات کرنے کی تمیز نہیں، اس کا تو لہجہ ہی بڑا اکڑ والا ہے، بڑا گھمنڈ سے میں رہتا ہے، میں کانوں سے جو بات سنتا ہوں اس کا تذکرہ منبر رسول سے کرتا ہوں، باقی کسی کی سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ یہ شیطان کا بڑا عجیب داؤ ہے۔ اللہ کے بندو ذرا یہ تو سوچو کہ جو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کھلواڑ کر رہا ہو، اپنے ہاتھوں سے سنت کا جنازہ نکال رہا ہو، اس کو کون سا انداز لاؤ گے آپ کہنے کا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس کا تو جنازہ نکال رہا ہے؟ کس انداز سے اس کو کہو گے؟ یعنی شریعت اور سنت کی جو تمیز اور اس کا لحاظ ہے وہ زیادہ اہم ہے یا ہم تمام لوگوں کی عزت زیادہ اہم ہے؟ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، بتاؤ کتنا بدتمیز آدمی ہے، اسے تو ابھی بات کرنے کی تمیز نہیں۔ آپ کی تمیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیز سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ ہماری تمیز شریعت مطہرہ کی تمیز سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ یہ شیطان کا داؤ ہے۔ اس کو کہنے والے کی بدتمیزی تو نظر آ رہی ہے، لیکن اپنی تمیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ قرآن اور سنت کی تہذیب کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنے ہاتھوں سے جنازہ نکال رہا ہے، اپنی زندگی سے سنتوں کو مٹا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا تمیزدار ہے، کتنا بڑا تہذیب دار ہے۔ بدتمیزی اور بے تہذیبی کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے آج تک سمجھا؟ تمیز اس کا نام ہے کہ جو چیز جس درجے کی ہے اگر اس کو اسی درجے میں رکھ کر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا نام سلیقہ ہے، اس کا نام شعور ہے، اس کا نام سیاست ہے، اس کا نام تہذیب ہے، اس کا نام ادب ہے۔ اور جو چیز جس درجے کی ہے اگر اس کو اس درجے میں رکھ کر ہم نے استعمال نہ کیا، خدا کی قسم میرے نزدیک اور شریعت کے نزدیک سب سے بڑی بدتمیزی وہی ہے۔ آج ایمانداری سے اس قاعدے کے موافق میں اور خود ہم سب مل کر اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے بڑے تمیزدار ہیں۔ کیا آج ہم نے دین کی بدتمیزی نہیں کر رکھی؟ کیا ہم نے آج دینی تہذیب کا مذاق نہیں اڑا رکھا؟ اور پھر ہم ناک لیے بولتے ہیں۔ ایک بات نہیں ہے کہ جس کا درد میں آپ کے سامنے ظاہر کروں، ہزار طرح کی باتیں۔ نماز ہے، بتائیے ایمانداری سے کیا آج ہماری نمازوں کا کھلواڑ نہیں ہے؟
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انداز ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں حاضری کا؟ کتنا اہتمام ہونا چاہیے اللہ کے اس حکم کا جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ کھنگالیں ہم اپنی تہذیب اور تمیز کو، ہم بڑے باشعور بنتے ہیں، لوگوں کے اوپر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، فلاں بڑا بدتمیز ہے، فلاں بڑا بد اخلاق ہے، فلاں اکڑ میں رہتا ہے۔ ہماری عاجزی کہاں ہے جو ہمیں مسجد میں 5 وقت بھی اللہ کے سامنے جبین نیاز خم کرنے کے لیے نہیں لا پا رہی؟ لعنت ہو ہماری ایسی تہذیب پر۔ کیا ہم تہذیب والے کہے جائیں گے؟ آج کا نوجوان طبقہ جس کا علماء سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر نہ تو ماں باپ کا احترام ہے، نہ بڑوں چھوٹوں کا احترام ہے، جو منہ میں آتا ہے وہی بک دیتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو علماء کی صحبت اختیار کرنا فرض ہے۔ میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی سے کہہ رہا ہوں۔ آج یہ تمام برائیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، اور جو امت کا سرمایہ ہے، جو نبیوں کا وارث ہے، اس کو آج ہم نے اپنے پیروں کی جوتیاں سمجھ رکھا ہے۔ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بات کو۔ کسی کو شک نظر آئے تو میرے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کریں۔ کیسے سدھار ہوگا؟ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی، فحش حرکتوں، بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہم رکے؟ کبھی غور کرنے کا موقع نہیں ملا؟ کیوں نہیں رک پائے؟ کیوں بری باتیں دور نہیں ہوئی؟ فحش باتیں زندگی سے کیوں نہیں نکلی؟ آؤ ہم سب مل کر سمجھتے ہیں۔ قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اس لیے پچھلے گزشتہ جمعے میں نے مضمون چھوڑا تھا، آج ہماری نمازوں کے اندر اس طرح کی روحانیت نہیں ہے، ہماری نمازیں جاندار نہیں ہیں، ہماری نمازیں شاندار نہیں ہیں۔ آج ہم نماز پڑھ کر بھی اللہ پر احسان جتلاتے ہیں۔ سنت کے موافق جب تک میری اور آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس نماز کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نماز اللہ کی جانب سے وہ تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے وہ رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اور میں ایک فلسفہ آپ کو بتلاؤں، فلسفہ یہ ہے کہ جہاں کوئی کسی طرح کا کام نہ بن رہا ہو، ہماری کسی طرح کی خوشامد مستقل کارآمد ثابت نہ ہو رہی ہو، آخری درجہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں وہ کام بنوانا ہے اس کے قدموں میں ہم اپنی ٹوپی رکھ دیں، اس کے قدموں میں ہم گر جائیں، اس کی خوشامد کریں، تو پھر اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ کیا انسانی دل پسیجنے کے لیے جب ہم اتنا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے ہم اس طریقے سے طریقہ اختیار نہیں کر سکتے؟ اللہ بھی اسی وقت خوش ہوتا ہے، وہ بھی اسی وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تنہائی کا عالم ہو، انسان اپنے دل کے اندر عاجزی کا دریا مستقل پیدا کیے ہوئے اور اپنی فطرت کے اندر ڈرتا ہوا، خوف کھاتا ہوا، اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہوا اللہ کے دربار میں آ کر جھکتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین قدمی الرحمن، آنے والا بندہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے دریا میں جوش آ جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہی ہے وہ میرا بندہ جس کی پیدائش پر تمہیں اشکال ہوا تھا، اور جاؤ گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اور جو ضرورت لے کر یہ بندہ میرے دربار میں آیا ہے، میرے عزت اور جلال کی قسم اب مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ میں اپنے اس بندے کی ضرورت کو پورا نہ کر سکوں۔
روایات کے اندر تذکرہ ہے، بعض کم علم اور کم ایمان والوں کو ان روایات پر بڑا اشکال ہے۔ میں بہت صاف ستھرے ذہن کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے اس مجمع میں ہر مکتبہ فکر کا انسان رہتا ہے، لیکن کان کھول کر سنیں، ثبوت ہے مستقل۔ وہ تمام روایات جو تواتر کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں ان کا درجہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ہم ضعیف، حسن اور قوی کے جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں اور ایک عمل سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ روایات کثرت تواتر کی وجہ سے احسن کے درجے کو پا لیتی ہیں۔ روایات موجود ہیں، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑے بڑے شیخ الاحادیث نے مستقل ان روایات کو بیان کیا ہے۔ حضرات صحابہ نے نماز کے ذریعے سے اپنی ضرورت کی چیز کو، اگر وہ دنیا سے جا رہی تھی، اس کو رکوایا، اس کو زندہ کرایا۔ آج نمازوں کے ذریعے سے ہم اپنی دنیاوی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرا پا رہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم امید تو رکھتے ہیں حضرات صحابہ جیسی مددوں کی، لیکن اعمال ہمارے بولے کیسے ہیں؟ سب کو پتہ ہے نا، ہر انسان کے پاس اپنا ایک آئینہ ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرات صحابہ جیسی مدد آئے گی؟ گزشتہ جمعے اللہ نے ایک جملہ کہلوایا، حفاظت کیجیے گا اس جملے کی۔ اللہ کی جانب سے رحمت، نصرت، برکت اس وقت تک نازل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کے مانگنے کا، بندے کے عمل کا پیراگراف اس درجے کا نہیں پہنچتا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ بلب جلانے کے لیے 100 واٹ کا بلب ہے، قانون ہے، اس سے روشنی ہمیں حاصل کرنی ہے، نفع اٹھانا ہے، تو یہ ایک اصول ہے کہ 100 واٹ کا بلب ہے تو اس کو کرنٹ کتنا چاہیے؟ بتائیں ذرا، آپ کا ذہن تو بہت چلتا ہے ماشاءاللہ، یعنی برابر چاہیے نا، زیادہ ہوگا تو بلب پھٹے گا، کم ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کا اگر پیراگراف نہ ہو تو کم از کم برابر شرابر تو ہو، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی بر وقت مستقل مدد کر سکتے ہیں۔ اور نظام سمجھ سکتے ہیں، مادی چیز، ہر مادی چیز اللہ کے نظام میں مؤید ہو کر آتی ہے۔ ویسے تو اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے کسی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، افی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ میں شک نظر آتا ہے؟ بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے کثیر تعداد میں جو اللہ کی ذات میں کمیاں نکالتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی ربوبیت سے باہر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ میں اپنے اس منبر سے ان تمام کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے، آ کر سنیں کہ اس رب ذوالجلال کی ربوبیت سے نکل کر زندگی گزارنا کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ انسان کے عضو کا، انسان کے جسم کا کوئی عضو اللہ نہ کرے خراب ہو جائے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر انسان کے عضو جیسا کوئی عضو نہیں بنا سکتی۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ یقین ہے، لیکن میرا ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ کی ذات میں شک سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے کلام کو سنو، اللہ نے کہا افی اللہ شک، کیا میری ذات میں کسی کو شک ہے؟ قرآن نے جواب دیا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے جانوں کے اندر، اپنے بدنوں کے اندر، اپنی باڈی کے اندر ہی غور کر لو تو تمہیں میری ذات مل جاوے گی۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر غور کرو، اللہ ہمیں مل جاوے گا۔
ناج زمین سے اگانے والا کون ہے؟ دانے کو مٹی میں ڈال کر مٹی سے ڈھک کر ہم گھر چلے آئے، اب اس کو گلانا، سڑانا، پھر اس سے کوپل اگانا اور پھر ایک درخت پیدا کر دینا اور ایک بال نکالنا، ہر بال کے اندر مستقل دانے کا پیدا کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ طاقت ایسی ہے جو اس بال کو پیدا کر کے دکھا دے تو آئے ہم سب مل کر ہم بھی اسی کو پوجتے ہیں۔ یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یقین ہے نا؟ سنتے رہیں، انشاءاللہ آخر میں وہی آئیں گے جہاں آنا ہے۔ قرآن میں سورۃ الواقعہ میں اللہ نے کہا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب اللہ کا یہ کتاب پڑھا جاتا ہے۔ اللہ استفہام کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اے میرے بندو، کیا کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک فارمر اند آتا ہے، کہا جاتا ہے ایک کسان، ایک فلاح کھیتی کرنے والا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو نظام پوشیدہ ہے وہ صرف اس کو نظر آئے گا جس کے دل کے اندر نور ہوگا، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوگا، اللہ کے سسٹم کے موافق زندگی گزارتا ہوگا، اس کو دیکھ جائے گا نہیں نہیں، کسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس ناج کو کس نے پیدا کیا جو بیج بن کر مٹی میں بویا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا اللہ نے۔ اب مٹی میں اس کو دبا کر گھر آ کر بیٹھ گئے، اس کو گلایا، سڑایا، اس سے کوپل نکالی، بال پیدا کی، پھر ہر ایک بال میں اللہ نے دانے کو پیدا کیا، تو معلوم ہوا ہر نورانی صفت کہہ اٹھے گی کہ یقیناً ہم سب کے رب کے علاوہ اس کام کو کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا عظیم نظام اللہ کا دیکھ کر اپنے مجسمے کو بھگا کر، دوڑا کر، چونکہ کچھ کاموں میں اللہ نے اختیار بھی تو دیا ہے نا، کچھ کاموں میں اللہ نے اختیار بھی تو دیا ہے نا، تو وہ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کی حکمت سے ہے۔ ہم مکمل اس کام کو اپنے جسم کو دوڑائے گھوم رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو کیا پھر بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آ پا رہا؟ تو معلوم ہوا کہ ان تمام نعمتوں کا ایک بدل ہے، ایک حق ہے اللہ کا۔ وہ حق کیا ہے؟ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کو اختیار کیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت پر عمل ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ صلاۃ حافظ دینہا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے وہ شخص ایسا ہے گویا اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دین کے بہت سارے اور دوسرے طریقے ہیں اور دوسری باتیں ہیں جن پر انشاءاللہ اگلے جمعے مستقل خطاب ہوگا، تو ہم سب سے پہلے آج کے اس جمعے سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ نماز کے اندر جو سستی ہے اس سستی کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ، کاہلی کو دور کریں گے، اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے سر کو جھکائیں گے، نماز کو پڑھیں گے، کچھ ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن کم از کم نماز پر پابندی حاصل کر کے اللہ کی رضا مل جائے، دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ سب وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہمارے اندر جو تھوڑی بہت سستی ہے اس کو بھی ختم کریں گے۔ اور یاد رکھیں، مسجد کے اندر حاضری ضرور لگوائیں۔ اب بہت زمانہ ہو چکا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یقین ہے نا ہمارا، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسی سبب کے ساتھ چکھنا ہے جس سبب سے اللہ نے لکھی ہے۔ اس لیے 5-7 منٹ کی بات ہوتی ہے، مکمل تدابیر اختیار کریں اور ڈسٹینسنگ کا مستقل خیال رکھیں، ماسک لگائیں
ہاتھ دھوتے رہیں، جتنی تدابیر ہے پاکیزہ رہیں، روز غسل کریں، گرم پانی سے نہائیں، روز کپڑے بدلیں، اپنے کپڑوں کو گرم پانی سے دھوئیں، بستروں کو صاف کریں، گھروں کو صاف کریں، جتنا احتیاط آپ کو اختیار کرنی ہے کریں۔ یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی حاضری ضرور دیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔